Alhamdulillah. Now to deliver the Urdu speech, I would like to call Sheikh Juwairiya Sadiq from 5th standard. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قابل احترام صدر جلسہ محترم انتظامیہ الہدایہ، مشفق اساتذہ کرام اور حاضرین مجلس، میں آپ کے روبرو والدین کی عظمت کے عنوان پر تقریر لے کر حاضر ہوئی ہوں. امید ہے آپ لوگ بغور سماعت فرمائیں گے. ماں باپ کی رضا سے رہا جو گریز پا، ماں باپ کی رضا سے رہا جو گریز پا، خوشنودی خدا کی وہ نعمت نہ پا سکا. ہے کتنا بد نصیب وہ کتنا ہے نامراد جو مفت میں ملی ہوئی جنت نہ پا سکا. سامعین، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ. ماں چاندنی رات میں چمکتے ہوئے چاند کی ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی ہے تو باپ تپتے ہوئے صحرا میں مضبوط درخت کا سایہ. ماں کی ممتا میں سمندر کی سی گہرائی ہے تو باپ کی شفقت میں دریاؤں کی روانی. اے ضیا، ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر، اے ضیا ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر، دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر کٹ جائے گا. حاضرین، قرآن و احادیث میں جگہ جگہ والدین کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے. کبھی الجنت تحت اقدام الامہات کے ذریعے، تو کبھی رضا الرب فی رضا الوالد کے ذریعے، تو کبھی انت و مالک لابیک کے ذریعے، تو کہیں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وبالوالدین احسانا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. حاضرین مجلس، اس سے بڑھ کر اور ماں کی عظمت کیا ہو سکتی ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ سے محبت اور رحم کی مثال دینی چاہی تو ایک ماں کی محبت اور رحم کی مثال دی کہ وہ اپنے بندوں پر اپنے ماں سے زیادہ مہربان ہے. عزیز سامعین، اگر والدین کافر بھی ہو تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے کو روکا گیا ہے. والدین کا نافرمان کو دنیا ہی میں سزا ملنے کی وعید سنائی گئی ہے. حاضرین، اس واقعے کو یاد کرتی ہوں تو میری روح کانپ اٹھتی ہے کہ جب حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ حالت نزاع میں سخت تکلیف کے شکار تھے، صحابہ رضی اللہ عنہ شدت سے منتظر تھے کہ کب ان کی روح قبض ہو جائے اور ان کو اس تکلیف سے نجات ملے. صحابہ رضی اللہ عنہ تڑپ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر سارا واقعہ ذکر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بتاؤ کیا ان کے والدین زندہ ہیں؟ پھر صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، صرف ان کی والدہ زندہ ہے. پھر ان کی والدہ کو بلایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بتاؤ تمہارے ساتھ ان کا سلوک کیسا تھا؟ پھر عثمان نے فرمایا، جب سے ان کی شادی ہوئی تھی بیوی کو مجھ پر ترجیح دیتے تھے. آپ سمجھ گئے اور فرمایا، ان کو معاف کر دیجئے. پھر انہوں نے فرمایا، میں معاف نہیں کروں گی. حدیث کا مفہوم ہے کہ پھر آپ نے فرمایا، کیا تم چاہتی ہو لکڑیاں جلا کر ان کو اس میں ڈال دیا جائے؟ پھر عثمان نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں اپنے بیٹے کو اس آگ میں کیسے ڈلوا سکتی ہوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، جب تم ان کے لیے دنیا ہی کی آگ برداشت نہیں کر سکتی تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کرو گی؟ پھر اس پر عثمان نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا اور جیسے ہی عثمان نے معاف کیا اسی وقت اس کی روح قبض ہو گئی. سوچنے کی بات ہے سامعین کہ جب ایک ماں کا دل دکھانے پر ایک صحابی کو بھی اتنی سخت سزا ملی ہے تو ان کے سامنے ہم کون ہیں، ہمارا کیا حشر ہوگا. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اپنے والدین کا خدمت گزار بنائے، آمین. آخر میں اپنے والدین کے لیے ان اشعار کے ساتھ اپنے تقریر کا اختتام کرتی ہوں. تم نے جو مجھے ہاتھ پکڑ کر نہ چڑھایا ہوتا، تم نے جو مجھے ہاتھ پکڑ کر نہ چڑھایا ہوتا، میں کبھی پیڑ نہ بنتی نہ میرا سایہ ہوتا، نہ ہوتی میں وہ سب کچھ جو آج میں ہوں، مجھ میں میرا عکس جو تم نے نہ دکھایا ہوتا. وما علینا الا البلاغ. Please give a big round of applause for this small girl. She is a very confident girl. اور ان کی اسپیچ کو تیار کرایا تھا ہمارے مولانا سلمان صاحب نے. So please give a big round of applause for مولانا سلمان صاحب also.